سنیے گا بیٹا آپ دروشی پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چند نصیحت و موز باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج کی زینت قبلہ شاہ صاحب مقتدر علماء، ان شخصیات کی موجودگی میں لب کشائی میرے لیے یقیناً اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ آئیے میں اور آپ سماعت کرتے ہیں۔ حکیم لقمان بوقت وصال اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں کرتے ہیں اور فرمایا بیٹا اگر ان پر عمل کر لو تو یہ دنیا آخرت میں نجات کے لیے تمہارے لیے کافی ہوگی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں نصیحت نہیں ہوتی اس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دین نصیحت سے پھیلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا کہ جس کے پاس ایک آیت ہے وہ دوسرے تک پہنچا دے، میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو حکیم لقمان کی بات عرض کی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں کی۔ آئیے میں اور آپ دھیان سے سنتے ہیں۔ آپ فرماتے بیٹا میری پہلی نصیحت کہ آپ نے دنیا میں جتنی دیر قیام کرنا ہے، یہاں جتنی دیر رہنا ہے، فرمایا اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا کتنی دیر ہے؟ کیا کسی کو خبر ہے؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کب کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول، اور دوسری بات سنیے گا بھائی، ہم اس دنیا میں نہ تو آئے مرضی سے ہیں اور نہ ہی ہم نے یہاں سے جانا مرضی سے ہے۔ ہم آئے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب آنے جانے میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں تو تھوڑی سی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 100 سال، تو اس مختصر سی زندگی کو ہم اپنی مرضی سے کیوں گزارتے ہیں؟ کتنا ہی اچھا تھا کہ ہم اس کی رضا کو مقدم جانتے۔ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر ہماری زندگی میں پہلی ترجیح اللہ نہ ہوا تو وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ دوسری ترجیح میں ملے گا بھی نہیں۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سانب، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو بھائی جان، پہلی نصیحت کہ بیٹا دنیا میں جتنی دیر قیام اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنا۔ ہم نے کتنی دیر قیام کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں، جو سانس نیچے گئی ہے اوپر آئے کہ نہ آئے، اور اوپر والی سانس نیچے جائے کہ نہ جائے۔ میں اور آپ ایک سانس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے اور ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو ایک صحابی عرض کرتے آقا فجر کی نماز پڑھی ہے؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ حضور فرماتے یہ لمبی امید ہے۔ فجر سے ظہر کا دورانیہ زیادہ نہیں، 8-9 گھنٹے ہے۔ 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات جب کی گئی تو حضور نے فرمایا لمبی امید ہے۔ آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کندھوں پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، تھوڑے سے سمجھدار ہوں گے، پھر ہم جانیں یا اللہ کا گھر جانیں، 5 وقت باجماعت نماز پڑھیں گے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہمارے کندھوں پہ ہوگی۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں تھا، اور کہانی سنا گیا 1.5 اشرے کی۔ صحابی رسول نے فجر سے ظہر کی بات کی تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے آقا ظہر پڑی ہے عصر نصیب ہو کہ نہ ہو؟ فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا عصر پڑی ہے مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو؟ انہوں نے اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو؟
تو میرے نبی فرماتے صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ موت جو ہے بھائی جان وہ اس قدر قریب ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے، بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہنستے بستے گھر اجڑتے نہیں دیکھے، شہنائیاں بج رہی تھی بھائی، جھٹکا لگا، صف ماتم بچ گئی۔ خوشی اور غم کی سرحدیں قریب قریب، زندگی اور موت کی کہانیاں قریب قریب ہیں بھائی۔ ہم کہتے ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، ابھی تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگا کہ اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن بھائی جان جب ویڑے میں پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چراغ، اور دنیا کا مزاج میں اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ تو زندگی کا بھروسہ نہیں کا پتر، توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ حضرت معروف کرخی ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ دریائے دجلہ کے قریب اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تیمم کیا۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد جی مسئلہ پوچھنا ہے، پانی کی موجودگی میں تیمم جائز ہوتا ہے؟ فرمایا بیٹا پانی میسر آ جائے تیمم خود بہت ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا جب مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہے، یہ 2 قدم پر دجلہ ہے، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معروف فرماتے میرے بچوں، میرے بیٹوں، یہ تعلیم کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے کیا۔ اپنی طرف اشارہ دے کے فرماتے یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلا ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے؟ آپ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو ہی مر جاؤں۔ یہ محتاط لوگ تھے جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں، ان سے عمل کی راہیں نہیں روٹتی۔ جو زندگی شترے بے مہار کی طرح گزارتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، طبیعتوں میں بے نیازی والے بھی لوگ آپ کو بہت ملیں گے۔ تو ایسے لوگ جب نقطۂ انجام کو پہنچتے بھائی، ان لوگوں کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیے گا وہ کتنے محتاط تھے آخرت کے معاملے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم رکھا اور اس کو ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے ہیں؟ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں ملازم اس لیے رکھتے ہیں کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، ملازم کیوں رکھا؟ ماہانہ تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں؟ سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا۔ آپ ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے ہیں کہ تو نے آنا ہے، کنڈا کھڑکانا ہے، اور آ کے فقط اتنا کہنا عمر موت کو مت بھولنا۔ اس بات کی ماہانہ تنخواہ ملتی ہے۔ آج ہم کسی کو موت یاد کروائیں نا، وہ کہتے ہیں مولوی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ ہم تو گزر جانے والے لوگ ہیں، لیکن دوست کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ او بھائی ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ یہاں جوانوں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے، کنڈا کھڑکا کے کہنا عمر موت کو نہیں بھولنا۔ وہ آتا کنڈا کھڑکاتا، پیغام دیتا، چلا جاتا۔ زندگی کی بہاریں لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ الاختصار، ایک دفعہ وہ آیا، جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا حضرت آنے میں کوتاہی ہوئی، کہا ایسی کوئی بات نہیں۔ موت کا کھٹکا جاتا رہا، کہا اسی طرح برقرار۔ تو کہا پھر بتائیں نا چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے داڑھی پکڑی اور اس میں سے 2 سفید بال الگ کیے۔ آپ فرماتے بے لیا ہون تو کی موت یاد کروانی ہے۔ یہ سفید بال چین نہیں لینے دیتے، داڑھیوں میں سفید بال آ جائیں بھائی جان جائیے گا یہ موت کا پیغام ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ آئینے کے سامنے جوان کھڑا تھا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ جوان ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔
یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا موت کی نشانی آ گئی ہے. لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ ہماری حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ اور آخرت کے معاملے میں کس قدر فکر مند. حکیم لقمان نے بیٹے سے کہا بیٹا دنیا میں جتنی دیر قیام محنت بھی اتنی کرنا. اور میں نے عرض کیا دنیا میں رہنا کتنا کسی کو کوئی خبر نہیں بھائی. ہاں ہم نے دنیا میں زندگی کتنی گزاری یہ ہمیں پتا ہے. 40 سال 20 سال 50 سال 100 سال گزری ہوئی زندگی کا پتا ہے بھائی. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو زندگی گزر گئی ہے وہ کیسے گزری ہے. جس طرح گزاری ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا. مانانم کے ماندانم میں یہاں کیا ہوں اور میری نجی زندگی کیسی ہے یہ مجھے پتا ہے. آپ کے 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال کہاں گزرے کیسے گزرے یہ آپ کو بھی پتا ہے. حی علی الصلاح کی صدائیں فضا میں گونجتی تھی کہ مسجد میں تھے جہاں جو ہے وہ بازار کی نکر پہ کھڑے تھے. ہم کاروبار میں کھڑے تھے رزق حلال کمایا یا 2 نمبری کر کے پیسہ کمایا. ہم نے بہن کا حق غصب کیا یا بہن کا حق ادا کیا. ہم نے یتیم کا مال کھایا. ہم نے سود کا دھندا کیا. ہم نے جیسے زندگی گزاری جس طرح گزاری یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. اور بھائی گزری ہوئی زندگی کا پتا ہے لیکن زندگی رہ کتنی گئی ہے یہ کسی کو کوئی خبر نہیں. دنیا میں جتنی دیر قیام اتنی محنت کرنا. اللہ کے رسول فرماتے دنیا آخرت کے مقابلے میں فقط اتنی ہے کہ کوئی شخص بڑے سمندر میں انگلی ڈالے باہر نکالے اور وہ دیکھے کہ اس نے سمندر میں کمی کیا کی ہے. تو میرے نبی شہادت کی انگشت کے اشارے سے فرماتے فقط اتنے. یہ ہے دنیا. اور رومی فرماتے چیز دنیا از خدا غافل بدن. دنیا کسے کہتے ہیں بھائی؟ فرمایا دنیا خدا کی یاد سے غفلت کا نام ہے. یہ گھر گاڑی بنگلہ یہ دنیا نہیں بھائی. غفلت کا نام جو دم غافل سو دم کافر. غفلت کا نام دنیا ہے بھائی. پہلی نصیحت فرمایا بیٹا دنیا میں جتنی دیر قیام محنت اتنی. اور دوسرا فرمایا بیٹا آخرت میں جتنی دیر رہنا ہے نا اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنا. دنیا کا تو پتہ نہیں نہ آپ کو نہ مجھے لیکن آخرت کا تو پتہ ہے نا بھائی کتنی دیر آخرت میں رہنا ہے. وہاں تو ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کی کرنسی کیا ہے بھائی؟ روپیہ پیسہ. اور اس روپے پیسے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے معاملات چلاتے ہیں. اور آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہیں. تو اس کے لیے وہی وہاں چلیں گے. آپ دیار غیر چلے جاؤ یا حج عمرہ کے لیے جاؤ, یہاں سے سفر دوسرے ملک کا ہو تو وہاں کی کرنسی بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور پھر جتنے دن وہاں رہنا ہو ہم اتنی ہی ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہم 15 دن کے لیے عمرہ کے لیے گئے, 21 دن کے لیے گئے یا 1 مہینے کے لیے گئے تو کرنسی بھی اتنی لے کے جاتے ہیں نا. تو بھائی جہاں جانا ہے وہاں کی کرنسی ساتھ لے کے جانا ہے, اور جتنے دن رہنا ہے اتنی ساتھ لے کے جانی ہے. اور آخرت میں کتنی دیر رہنا ہے؟ 10 دن 20 دن مہینہ سال, بھائی جان وہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو آخرت میں فرمایا جتنی دیر رہنا ہے محنت بھی اتنی کرنا. آخرت کے معاملے میں لوگوں کے مزاج رویے معذرت سے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے, اور وہ بے نیازی اس حد تک ہے وہ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈیٹھا, آئے گی تو وکھی جائے گی. ہاں لوگ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے. او بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو, چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا, نہ کرے آپ کرو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہے, بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی, نہ کرے بھائی آپ کر لو. ہم نے کہا مولوی, اچھا فرض کرو اگر مولوی نہیں بخشے جاتے تو جہنم قبول ہے. یہ طبیعتوں کی بے نیازی آخرت کے معاملے میں. لوگ کہتے ہیں مول صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. راوی میں نہیں لگے گی, چناب میں نہیں لگے گی, آپ کے آس پاس کوئی نہر ہو وہاں نہیں بھائی جان ڈبکی لگے گی. یہ آگ کا دریا ہے. میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے ہے, دھماکے کی آواز آئی تو صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کہ اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا, آج گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے بھی لگیں گی. ایک ڈبکی کتنے سال کی؟ 140 سال کی. دلیر آدمی ہے نا, کہتا ہے مولوی ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی, آئے گی تو ویکھی جائے گی, مولوی بخشے گے ہم بخشے جائیں گے. یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. یہ ہے آخرت کے معاملے میں بے نیازی. کہا بیٹا آخرت میں جتنی دیر رہنا ہے محنت بھی اتنی کرنا. اور تیسری نصیحت فرمائی بیٹا
عمل سے بے نیاز نہیں ہونا، اتنی دیر تک عمل چھوڑنا نہیں جتنی دیر تک جہنم سے نجات کا یقین نہ ہو جائے. جہنم سے چھٹکارے کا جب تک یقین نہ ہو جائے تو عمل نہیں چھوڑنا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، شیطان آ ٹپکا اور اس نے پتہ کیا آ کے کہا مجھ سے بچ کے جا رہے ہو، لیکن فرماتے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں. روبی بن حراش یہ تابعی رسول ہیں، ساری زندگی نہیں مسکرائے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا خبر کہ میرا انجام کیا ہو. اور انسان کو اتنی دیر تک مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے جتنی دیر تک وہ اپنا انجام بخیر نہ دیکھ لے. سعدی کی بات بڑی دل کو لگتی ہے. سعدی کہتے جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. فرمایا ان سے بدلہ لے کے جانا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہمزاد شیطان بھی جنم لیتا ہے جو بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، تو بچے کو درد ہوتا ہے. بچہ درد کی شدت کی وجہ سے روتا ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی کا سبب یہ ہے وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے. بچہ روئے نہ تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہیں مردہ تو نہیں. سعدی کہتے جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. فرمایا بدلہ لے کے جانا، زندگی ایسی گزار کے جانا، ایسی گزار کے جانا کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے اور لوگ روتے ہوئے رہ جائیں. لیکن ستم پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم دنیا میں آئے تو روتے ہوئے، اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو بھائی جان ہم روتے ہوئے چلے جاتے ہیں. وہ بادشاہ نا، اس کی کسی فقیر سے دوستی تھی. بڑے مجمع میں اس نے رومال نکالا اور رومال نکال کے کہا یہ میرے خاص لوگ بیٹھے ہیں، اس مجمع میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے یہ رومال اسے دینا. اس کا مقصد کہ یہ کسی پہ نشان لگائے گا تو ہم بڑے مجلس میں اسے رسوا کریں گے. اللہ والوں کے ہاتھوں میں کینچیاں نہیں ہوتی، سوئی دھاگے ہوتے ہیں، وہ کاٹتے نہیں، وہ لوگوں کو جوڑتے ہیں. رومال پکڑا، جیب میں ڈال لیا، مجلس برخاست ہوئی. کچھ عرصہ گزرا تو فقیر کو خبر ملی کہ بادشاہ بستر عدالت پہ ہے اور زندگی موت سے لڑ رہا ہے. عیادت کے لیے چلا گیا، پوچھا کیسے ہو؟ کہا اب سانسیں ٹوٹ رہی ہیں. کہا اچھا جہاں جا رہے ہو وہاں کے لیے لاؤ لشکر بھیجا. ظاہر ہے زندہ ہے تو حفاظتی دستے پہلے پہنچتے ہیں. قبر میں جا رہے ہو وہاں کے لیے کوئی لاؤ لشکر بھیجا؟ تو کہا وہاں کے لیے کچھ نہیں بھیج سکا. جیب سے رومال نکالا، فقیر نے بادشاہ کی ہتھیلی پہ رکھا. فرمایا اس بڑی دنیا میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جس نے دنیا کے لیے اتنا کچھ کیا اور اپنی قبر کے لیے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو بھائی جان اتنی دیر تک مطمئن نہ ہو جتنی دیر تک انجام بخیر نہ دیکھ لو. آج تو بے نیاز کیا جاتا نا، مجھے دیکھ کے جہنم کو آ گیا پسینہ. میرے حضرت فرما دی یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اس دن پتا چلے گا پسینہ تمہیں آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے. آج تو لوگوں نے بے نیاز کیا لوگوں کو عمل سے. یار سنو، ایک شخص ملتزم سے لپٹا تھا، اس نے چہرے پہ نقاب اوڑھا ہے اور اللہ سے عرض کرتا ہے مالک تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے لہجے کے درد نے لوگوں کو روک دیا. کہا ہمارے تیری اس آواز سے کہیں کلیجے نہ پھٹ جائیں. تو لوگ روک کر کے اللہ سے کہتے مالک اگر ہمارا آنا تیرے بارگاہ میں قبول ہے تو ہم سفارش کرتے اس کو معاف کر دے. اس نے خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا، بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا اور لپٹ کے کہتا ہے مالک تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ، اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ، اللہ شبنم کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. کسی نے کہا چہرے سے نقاب ہٹاؤ. جب چہرے سے نقاب ہٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا بیٹا عمل سے بے نیاز نہ ہونا. ان لوگوں کو پڑھ کے تو دیکھو یار، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی تھی. اور چوتھی نصیحت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بوقت وصال کیا کی، بیٹا تم اللہ کے جس قدر محتاج ہو نا، جتنے محتاج ہو اس کی عبادت بھی اتنی کرنا. اب مجھے بتائیے گا دوست، ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں. ہم تو قدم قدم پہ اس کے محتاج ہیں. جس کے ہم محتاج ہیں ہم نے اس کی عبادت کتنی کی؟ 5 وقت اللہ کا منادی بلاتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں؟ بھائی جان یہ شہر مسلمانوں کا، یہاں بسنے والے مسلمان، ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟
ایک صف بھی نہیں ہوتی بھائی. یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں. میں شکرگڑھ باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا, نماز کا ٹائم تھا, اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. اقبال اندلس کے کرتوا مسجد جس کے 1400 ستون ہے, اجڑا دیکھا تو اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. ویران ہو گئے اللہ کے گھر. 8 افراد ہیں لیکن نمازی کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اور آپ ابھی اس بڑے مجمع میں میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کو شمار کر کے دیکھ لیں, ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں. ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتائیں گے. کوئی کہے گا فجر پڑھتا ہوں, کوئی کہے گا جمعے کی نماز نہیں چھوڑتا, اور کچھ لوگ از راہ تمسخر کہتے ہیں جو سال بعد آتے ہیں عید والے دن, وہ کہتے ہیں کافروں کے دن نہیں مرنا. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے ہوں تک کدی مسجد منہ نہیں ویکھیا. نماز کی دعوت دو, کہتے کپڑے پاک نہیں, کپڑوں کی کہانی نہیں, من گندے ہو گئے. اگر من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے. ہم نماز کی دعوت کرتے ہیں, مولوی صاحب کل سے شروع کریں گے. ہمیں کل والوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے یار. اس کی وجہ, کل ضرور آتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے. کل ضرور آتے ہیں, امام کے پیچھے نہیں ہوتے. کل ضرور آتے ہیں لیکن وہ جنازے گاہ میں آتے ہیں. امام کے پیچھے نہیں, امام کے آگے ہوتے ہیں. یہ کندھے ہیں, ان کندھوں پہ ہم نے بڑے بڑے کڑیل جوانوں کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا ہے, جنہوں نے کل کا وعدہ کیا تھا. کتنے لوگ نمازی رہ گئے یار. بحیثیت والد میں ایک سوال کروں گا. میں بھی والد ہوں, یہاں بڑے مجمع میں بہت سارے جنہیں اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, اور اولاد کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے اللہ نے. تو ہم نے ان کا مستقبل بنانے کے لیے کتنی محنت کی. 8 گھنٹے 18 گھنٹے ہم نے پردیس کے دھکے بھی کھائے. اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا بڑے گھر کی. بڑا گھر سعادت کی نشانی, سواری جو منزل تک پہنچا دے سعادت کی نشانی. میں سوال کروں گا, آپ نے اپنی اولاد کو گھر گاڑی بنگلہ لاکھوں نہیں کروڑوں دیا, ضرور دو, لیکن ایک سوال یہ ہے, اتنا کچھ دیا تو کیا آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ میں معذرت سے کہوں گا جواب نہیں میں آئے گا. گھروں کی تلاشی لوگے تو مصلی نہیں ملیں گے. اولاد کو نیک بنانا ہے تو بھائی جان آسان طریقہ ہے, خود نیک بنو. پیشانی میں سجدے ہوں گے تو داور محشر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. لیکن آج سجدہ نہیں نہ کریں گے تو قیامت کو تو فرمائے گا اللہ کہ مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی اللہ کی نہیں مانی, چلو آج سجدہ کر لو. جوانوں اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کمرے اکڑ جائیں گے. بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون, حامان. آپ جانتے یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی. وہ ساگر نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا. ہم آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. میں ایک جگہ حاضر ہوا, نماز کا ٹائم تھا, تو ہمارے ساتھ ایک ذات کا کمی کھڑا ہو گیا. کمی اونچ نیچ تو ہم لوگوں نے بنائی نا, چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا. وہ کہتا ہے تیرے ساتھ میری نماز نہیں ہوتی. کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین, جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا کہ یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ سادی کہتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو. آپ فرما دیں جو اللہ کا قرض ادا نہیں کر دے وہ تمہارا قرض کیا ادا کریں گے. شیخ عبد القادر جیلانی فرما دے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. سلطان باہو فرما دے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے. کتنے نمازی اور کتنے بے نمازی انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے ہیں. حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی, تڑپ رہی تھی, اپنے گناہوں کا اظہار کرتی ہے. حضور مجھ سے زنا ہوا, میرا شوہر دیار غیر گیا, نفس پہ کنٹرول نہ رہا. دوسرا کہا کہ بچہ ہوا تو میں نے ذبح کر دیا. سرکے کا مرتبان میں نے اس میں پھینک دیا, گندا سرکہ بیچا. یہ 3 گناہ چین نہیں لینے دے رہے. حضور فرماتے تو نے زنا کا ارتکاب کیا, شادی شدہ تھی, تجھے رجم کیا جائے گا. تو نے ایک انسان کو قتل کیا, تجھے قتل کیا جائے گا. تیسرا فرمایا گندا سرکہ بیچا, گناہ کبیرہ کیا, اللہ سے معذرت چاہ. 3 گناہوں کی سزا بیان کی, اور بیان کرنے کے بعد حضور فرماتے جس درد سے روتی ہوئی میرے پاس آئی, میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہو. شاید کہ تیری نمازیں کتنی قضا ہوتی ہیں بھائی. سری سختی بہت بڑا نام گزرا ہے. جوان بیٹا دنیا سے گیا, دوران تدفین جو ہے وہ نماز اثر قضا ہو گئی, تو سارا شہر افسوس کے لیے آپ تڑپ گیا. فرما دے پتر چلا گیا, سارے شہر نے افسوس کیا
میری نماز چلی گئی، کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. ہم نماز نہیں پڑھتے، کبھی افسوس ہوا؟ اتنا ٹائم کمانے کے لیے دوستوں کو دیتے ہیں، باہر گھومنے پھرنے کے لیے. کبھی کبھی یار سونے سے پہلے 10 منٹ، زیادہ نہیں، کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دیا کرو کہ ہم نے اتنی زندگی گزار لی اور کیسے گزاری، کہاں گزاری. اللہ کے احسانوں کو، اس کے عطاؤں کو، اس کی نوازشات کو سامنے رکھو کہ جس کے ہم قدم قدم پہ محتاج ہیں، جس نے تخلیق کیا، ہم نے اس کی عبادت کتنی کی. 5ویں نصیحت فرمائے بیٹا گناہ اتنے کرنا جتنا جہنم میں جل سکو. جہنمی کو جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا نا، سنیے گا، اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے رستے سے باہر آ جائے گا. یہ ہلکا عذاب ہے. جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو چین کی نیند سو جائے. یہ جہنم کا عذاب ہے. جہنم نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے نا. جہنم اس کے غضب کی جا ہے. جہنم کی آگ کو 1000 سال بڑکایا گیا، فرمایا اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال بڑکی، اس کا رنگ سفید ہوا، پھر بڑکی، اس کا رنگ سیاہ ہوا، اور فرمایا آج بھی جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ کا سیاہ ہے. دنیا کی آگ بے وفا ہے، یہ جلاتی ہے اور جان چھوڑ دیتی ہے، خشک کر دیتی ہے. لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی، وہ تو جان بھی نہیں بھائی چھوڑے گی. ایک جوان تھا، جوانی 18 سے 32 سال، ایک جگہ پڑا 33 سال. حسن سج کے سامنے کھڑا ہے اور خاتون نے اس نوجوان کو دعوت گناہ دی. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، چراغ جل رہا تھا، جلتے چراغ پہ ہاتھ آگے بڑھایا، تمازت نے ہاتھ چھوا تو کھینچ لیا اور مخاطب ہو کے کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لاویں جنیاں، حشر دیاڑے پھر ناکھی حال ربا کی بنیا. کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے. وہ ایک بڑھیا تھی اور وہ ایک اللہ والے کے پاس آئی اور آ کے بچوں کی شکایت کرتی، یہ نلائک نماز نہیں پڑھتے، آپ کو تعویذ کر دو، دم کر دو. تو آپ فرماتے بہن سوال ہے، اچانک اس کمرے میں، جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے ہیں، آگ لگ جائے کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو فرمایا بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. افسانہ نہیں سنا رہا بھائی، حقیقت ہے، ایسے ہی ہوگا. اور آخری نصیحت اور گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حکیم لقمان فرماتے بیٹا اگر گناہ پہ آمادہ ہونا، گناہ نہیں چھوڑنا، پھر جگہ تلاش کرنا، ایسی جگہ جہاں تجھے اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ سکیں. بتائیے گا دوست، اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہ کرنا مشکل نہیں، گناہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اور ایسے جوانوں کے لیے وعدہ ہے بھائی، جب کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ دے گا. اس میں ایک فرمایا وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. آئیے میرے بھائی، میں اور آپ یہ 6 نصیحتیں جو سنی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق